اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. سامعین گرامی قدر، عزیزان محترم، سورہ مبارکہ واللیل سے ایک آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا. اس آیت میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ ہدایت مجھ اللہ پہ فرض ہے اور دنیا و آخرت کا حق بھی میرا ہے. اگر دیکھا جائے تو آیت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں خالق کردگار فرما رہا ہے ہدایت مجھ اللہ پہ فرض ہے، اور پھر فرمایا دنیا و آخرت کا حق بھی میرا ہے. یعنی یہ جو آج ہمیں گلوب پر کلیش نظر آتا ہے، یہ جو ہمیں تصادم نظر آ رہا ہے، در حقیقت یہ تصادم حق اور فرض کا ہے کہ ہر کوئی اپنا حق لینے پہ تو آمادہ ہے، اپنا فرض ادا کرنے پہ کوئی آمادہ نہیں. اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں کہ سنت الہیہ یہ ہے، جیسا کہ آیت میں ہے کہ ہدایت مجھ اللہ پہ فرض ہے، پہلے فرض کی بات، اور پھر فرمایا دنیا و آخرت کا حق بھی میرا ہے، پھر حق کی بات. تو سنت الہیہ یہ ہے کہ جہاں حق و فرض ہوں تو پہلے اپنے فرض کو ادا کرو، پھر اپنے حق کا ڈیمانڈ کرنا. لیکن اس سنت کے مقابل پہ ایک طریق اور وضع ہوا. وہ رستہ کس کا تھا؟ وہ ابلیس کا تھا، جو یہ کہنے لگا کہ یہ میرا حق ہے، مجھے دے دے. تو بس پیغام ملا کہ جو اپنے فرض کو چھوڑ کر پہلے اپنا حق مانگتا نظر آئے، سمجھ لینا کہ وہی تو ابلیس کا پیرو ہوتا ہے. ہدایت خالق فرما رہا ہے مجھ پر فرض ہے، اور یہی سبب کہ اس نے ہادیوں کا انتظام کیا، اور ہادی مسلسل بھیجے، یہاں تک کہ کائنات کی سب سے بڑی نبوت آئی. کیفیت کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولا سعف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. والضحیٰ، اے میرے محبوب دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کے اندھیارے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نہ تو آپ سے کبھی ناراض ہوا، نہ کبھی آپ کو تنہا چھوڑے گا. ہر لمحے تیرا رب تیرے ساتھ ہے. اب چاہے کہ دن کے گرم وقت میں محمد آیات کی تلاوت کر رہا ہو تب بھی اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے، یا رات کے اندھیرے میں میرا نبی ہجرت کر رہا ہو تب بھی اللہ اس کے ساتھ ہے. محمد کو تنہا سمجھ کے اس کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے محبوب نہ تو آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا، نہ کبھی آپ کو تنہا چھوڑے گا. اور پھر آگے آیت کہتی ہے وَلَا سُعْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. لیکن ذرا غور کریں عزیزو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ.
वलल-आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मेरे महबूब, आपकी आखिरी जिंदगी आपकी इब्तदाई जिंदगी से बहुत बेहतर होगी। और इसका तर्जुमा यूं भी बन सकता है, मेरे महबूब आप तमाम नबियों की नबूवतें दुनिया में खत्म हो जाएंगी, तेरी नबूवत आखिरत के मैदान क़यामत तक जाएगी। और फिर परवरदिगार कहता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए मेरे महबूब, आपका रब आपको अनकरीब इतना अता करेगा कि आप उससे राजी हो जाएंगे। जरा एक लम्हे के लिए रुके इस आयत पर और हम गौर करें और सोचें कि परवरदिगार क्या फरमा रहा है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो कौन बतलाए कि मोहम्मद का रब मोहम्मद को कितना अता करेगा और मोहम्मद कहां पे राजी होगा। ये मोहम्मद और उसके अल्लाह के दरमियान की बात है, या मोहम्मद का अल्लाह जाने या मोहम्मद का नफ्स जाने। लेकिन मैं इतना जानता हूं दोस्तों कि जहां पर मोहम्मद राजी हो जाएंगे वहीं पर नेमतें तमाम हो जाएंगी। अगर कोई अभी भी नहीं समझा तो आइए मैं लेके चलता हूं कुरान में कहां किस मकाम पे मोहम्मद राजी हुए और किस मकाम पे खालिक ने नेमतों को मुकम्मल कर दिया। आवाज दी गदीर खुम के मौके पर कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए मेरे महबूब, आज के दिन मैंने नेमतें मुकम्मल कर दी, आज मैं तेरे दीन से राजी हो गया। अब फिर परवरदिगार फरमाता है ए मेरे महबूब वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। ए मेरे महबूब, हमने आपको यतीम पाया, फ़आवा हमने आपको अपनी आगोश में ले लिया, व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा हमने आपको ज़ाल पाया, तो हमने लोगों की हिदायत आपकी जानिब कर दी। व वजदका आइलन फ़अग़ना हमने आपको मुफलिस पाया, हमने आपको गनी बना दिया। यानी अगर देखा जाए और कुरान करीम का ये फॉर्मूला देखा जाए कि कुरान करीम का उसूल क्या है, जरा सा गौर करें और देखें कि कुरान करीम का उसूल क्या है। कुरान करीम में क्या माजरा ठहरा? कुरान करीम में यह उसूल है कि परवरदिगार ने किसी भी गैर मासूम के अमल को अपना नहीं कहा, जिसके अमल को अपना कहा वो ठहरा मासूम। यानी माजरा क्या है, मैं मिसालें देता हूं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो परवरदिगार जो अपने अब्द को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। तो क्या अल्लाह लेने आया था? का नहीं, जिब्रील के जरिए से मोहम्मद को बुलवाया था। अल्लाह ने जिब्रील के अमल को अपना अमल कहा, यानी जिब्रील सैयदुल मलाइका, जिब्रील मासूम, फरिश्तों का सरदार, मासूम के अमल को अपना अमल कहा। दूसरा मकाम वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। मेरे महबूब, ये कंकर आपने नहीं फेंके, ये मैंने फेंके। मोहम्मद कायनात का सबसे बड़ा आलमीन का सबसे बड़ा नबी, सबसे बड़ा मासूम, मोहम्मद के अमल को अपना अमल कहा। तो कुरान करीम ने हमें यह फॉर्मूला दिया कि अल्लाह गैर मासूम के अमल को अपना नहीं कहता, जिसके अमल को अपना कहे वो ठहरता है, वो होता है मासूम। अब खालिक कुरान में कह रहा है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। ए मेरे महबूब, हमने आपको यतीम पाया, हमने आपको अपनी आगोश में ले लिया, तो किसी न किसी ने तो मोहम्मद को अपनी गोद में पाला होगा और किसी न किसी ने तो मोहम्मद को अपनी दौलत दी होगी। कुरान करीम का यह फलसफा। और यही नबी कितना बड़ा नबी है, नास करे उम्मत मुस्लिमा के अल्लाह ने इतने बड़े नबी की उम्मत में भेजा है कि महशर का मैदान होगा और महशर के मैदान में तमाम अंबिया औलिया औसिया कतार में खड़े होंगे। आवाज़ कुदरत आएगी, ए नबियों ठीक ठीक हक की नबूवत अदा किया। हर नबी कहेगा पालने वाले हमने ठीक ठीक हक की नबूवत अदा किया। आवाज़ कुदरत आएगी, ए नबियों क्या गवाह लाए हो? पालने वाले गवाह, मेरा नबी मकाम महमूद पे बैठा होगा, तशरीफ फरमा होगा। मकाम महमूद है मसनद शिफाअत, एक लम्हे के लिए मोहम्मद छोड़ नहीं सकता। एक नबी दूसरे नबी को देखेगा, कहेगा चलो चल के नबी के दरबार में कहें अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हमसे गवाह मांगा है,
ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں کہ آپ چل کے اپنی طرف سے ہماری نبوت کی گواہی دے دیجئے۔ روایت کے فقرے ہیں، جیسے ہی پہنچیں گے انبیاء کہ اللہ کے نبی، اللہ نے ہم سے گواہ مانگا ہے، ہم آئے ہیں آپ کے دربار میں کہ آپ چل کے گواہی دے دیجئے۔ نبی معظم فنظر یمین و شمال، داہنے بائیں دیکھیں گے، آواز دیں گے این حمزہ این جعفر، حمزہ کہاں ہیں، جعفر کہاں ہیں؟ حمزہ آئیں گے، جعفر آئیں گے، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لبیک، حمزہ جائیے، جعفر جائیے، پروردگار کے دربار میں نبیوں کی گواہی دے آئیے میری نیابت میں کہ میں کہہ رہا ہوں ان نبیوں نے ٹھیک ٹھیک حق نبوت ادا کیا۔ یعنی بس ایک اشارہ کہ ہر نبی کو یقین ہے کہ محمد نے اس کو اس کے زمانے میں دیکھا ہے۔ لیکن میں ایک سوال اور آگے کروں، اے اللہ کے نبی، زندگی بھر تمام کام دنیا میں علی سے کرواتے رہے، یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، یا علی میرے شانے پہ بلند ہو جاؤ، یا علی مرحب کو پچھاڑ دو، یا علی ابدوت کو واصل جہنم کر دو، یا علی انتر کو واصل جہنم کر دو، یا علی خیبر کے در کو اکھاڑ دو، یا علی بدر کے کنویں سے پانی لے آؤ، یہ آج علی مقام محمود کے پیچھے لیوائے حمد لیے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی علی کو کیوں نہیں بھیجتے؟ بعید نہیں نبی آواز دے، ارے ابھی تو اللہ نے نبیوں سے گواہ مانگا ہے، جب مجھ سے مانگے گا تو علی کو بھیجوں گا۔ ہاں دوستو، کربلا میں ایک ایسا بھی تھا جو ہم شکل پیغمبر تھا، جس کو حسین نے مانگا تھا، پالنے والے تو جانتا ہے حسین کو اپنے نانا سے بڑی محبت، حسین کو ایک بیٹا عطا کر۔ اللہ نے حسین کو شبیہ پیغمبر علی اکبر عطا کی، اور بڑا کٹھن مرحلہ، بار بار جوان بیٹا باپ کے سامنے آئے، بابا اجازت دیجئے۔ حسین اوپر سے نیچے تک اکبر کو دیکھے اور خاموش ہو جائے۔ اصرار کیا، کہا اکبر پھوپھی نے پالا ہے، پھوپھی سے اجازت لیا۔ اکبر کے لیے کٹھن مرحلہ تھا، خیمے میں آئے، زانوؤں پہ بیٹھ گئے، سر کو جھکایا ہوا ہے، علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے، تیور دیکھے۔ اکبر کوئی سوال لایا ہے؟ پھوپھی اماں آپ افضل ہیں یا دادی زہرا؟ بس اس سوال کا ہونا تھا۔ بی بی ثانی زہرا نے مسند چھوڑی، کہا اکبر کجا زہرا کی کنیز زینب۔ اکبر یہ کیسا سوال کر دیا؟ کہا پھوپھی اماں اگر دادی افضل ہیں تو محشر کے میدان میں اگر دادی نے سوال کر لیا زینب اکبر پیارا تھا، بس یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی نے فرمایا اکبر یہ کیوں نہیں کہتے کہ مرنے کی رضا لینے آئے ہو؟ سر جھکایا، اکبر تیار ہوئے۔ فقرہ ہے کتابوں میں کہ 17 مرتبہ حسین کا لال شبیہ پیغمبر خیمے سے باہر آنا چاہتا ہے، خیمے کا پردہ اٹھا، خیمے کا پردہ گرا۔ 17ویں مرتبہ جب اکبر نے خیمے کے باہر قدم رکھا تو تاریخ بتلاتی ہے کہ کسی نے اکبر کی ابا کے دامن کو تھام لیا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی بڑا اکبر کو روکتا تو اکبر کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے روکتا۔ یہ ہے کون جو اکبر کے دامن کو تھاما ہوا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، اکبر کی 4 برس کی بہن ہے، جو روتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے بھیا ارحم علی غربتنا، اے بھیا ہماری غربت پہ رحم کرنا۔ ازادارو لو، حسین کا اکبر جدا ہوا ہے۔ اکبر نے میدان میں جانا شروع کیا۔ اکبر کو آواز آئی پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اکبر نے سواری کو روکا، پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں، اکبر کا غریب بابا حسین تھا۔ اکبر نے بابا کو دیکھا، بابا ابھی تو ودا لے کے آئے تھے۔ حسین نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ رہتی دنیا تک موجود ہے۔ حسین نے ایک جملہ کہا، اکبر کاش تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ بس بابا سے ودا لی۔ لو حسین کے اکبر نے حملے پہ حملہ کیا، لیکن 3 دن کا پیاسا ہے اکبر، 3 دن کا پیاسا ہے۔ جانتے ہو عزاداروں، بس میں ایک فقرہ مختصراً عرض کروں گا تاکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ تاریخ بتلاتی ہے
کہ حسین مقام بلند پہ کھڑے تھے. علی کی بیٹی نے فضہ بی بی سے کہا فضہ خیمے کے در پہ کھڑی ہو جا, بھیا کے چہرے پہ نگاہ رکھنا, اکبر کا معاملہ ہے, اگر اکبر پہ آنچ آئے گی حسین کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا. بس اب معاملہ یوں ہے کہ اکبر میدان جنگ میں ہے, حسین مقام بلند پہ ہے, فضہ در خیمہ پہ ہے, زینب خیمے کے اندر ہے, اور ایک اکبر کی غریب ماں مسلح پہ بیٹھی دعاؤں میں ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہے. جانتے ہو عزیزانو, کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک سے فضہ نے خیمے کے پردے کو تھاما اور آواز دی ام لیلا تیرے اکبر کی خیر ہو. جانتے ہو بی بی نے ہاتھوں کو دعا میں اٹھایا ہے, یوسف کو یعقوب سے ملانے والے مجھے میرے اکبر سے ملا دے. عزیزانو ادھر حسین کے اکبر نے زین چھوڑی, آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جانتے ہو حسین نے ایک فقرہ کہا, دنیا بعدک لف, میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہو. حسین کو دکھائی کچھ نہیں دیتا, نور نظر دنیا سے جا رہا ہے. لو حسین اکبر کے سرہانے پہنچے, ایک فقرہ اکبر کے سرہانے پہنچے, دیکھا دعا کرو خدا کسی باپ کو اس کے جوان بیٹے سے ایسے نہ ملائے. اکبر جوان بیٹا ہے, ایڑیاں رگڑا ہے, سینے پہ ہاتھ ہے. بابا کی خوشبو محسوس کی, آنکھوں کو کھولا, بابا آپ آ گئے؟ ہاں میرے لال آ گیا. بابا بس میں جانتا ہوں کہ عزاداروں کا مومن کا سینہ بڑا نازک ہوتا ہے. بابا آپ آ گئے؟ ہاں میرے لال آ گیا. کیا ہوا میرے لال؟ اللہ رے صبر حسین ابن علی. بابا ظالم نے برچھی ماری ہے. اللہ اکبر. اور بابا صرف برچھی ماری نہیں ہے, برچھی مار کے پھل توڑ دیا ہے. اللہ اکبر. حسین کا صبر دیکھو. آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی, پالنے والے مجھ غریب کا بیٹا ہے, برچھی بھی میں نکالوں گا. یہ کہہ کر حسین نے آستینوں کو الٹا ہے. جانتے ہو عزاداروں, برچھی کا پھل اکبر کی پشت سے باہر تھا. حسین نے ہاتھ ڈالا, اکبر صبر کرے گا؟ جی بابا صبر کروں گا. یہ کہہ کر حسین نے یا علی کہہ کر برچھی کا پھل نکالنا چاہا. صرف برچھی کا پھل نہیں آتا عزاداروں, پورا اکبر کربلا کی زمین سے بلند ہوا. حسین نے تڑپ کے اکبر کو چھوڑ دیا. ایک مرتبہ نگاہیں اٹھائیں, پالنے والے مجھ غریب کا بیٹا ہے, میں نکالوں گا اپنے بیٹے کی برچھی. جانتے ہو عزاداروں, بس حسین نے دونوں زانوؤں کو رکھا کربلا کی زمین پہ. برچھی کا پھل کھچنا تھا کہ صرف تنہا برچھی باہر نہیں آئی, بلکہ جوان پسر کا کلیجہ باہر آیا, خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین یہ فقرہ کہتے ہوئے خیمگاہ کی جانب بڑھے کہ بنی ہاشم کے بچوں آؤ, ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھتا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لنول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ذلك.